شب قدر کی فضیلت۔ شب قدر مطلب مرتبے والی اور اونچے مقام والی رات، اور اس رات کا نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے لیلۃ القدر، اور اس کی فضیلت قرآن میں صاف الفاظوں میں بتائی گئی ہے۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کوئی خبر بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں عبادت کا اجر 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ رات اللہ کی رحمت سے بدبخت ہے وہ وجود جو اس رات کو سونے اور فون یوز کرنے میں گزارے۔ سب کو عبادت کے ساتھ معاف بھی کرو، اور کوئی بھی شرابی، زانی، قاتل، ماں باپ کا نافرمان، متکبر، مشرک، سود خور اور رشوت خور ایک دفعہ آج کی رات کہہ دے یا اللہ میری توبہ، اس کے آدھے بول پر اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شب قدر کون سی رات کو ہے؟ زیادہ تر لوگ صرف 27 رات کو جاگتے ہیں کہ شب قدر ہے۔ جاگو 27 کو بھی، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، جسے طاق راتیں کہتے ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ آپ 5 رات کو جاگ لو، آپ کو شب قدر مل گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ شب قدر میں کون سے اعمال کرے؟ شب قدر میں جو اعمال ہیں ان میں ایک دعا ہے جو خوب کثرت سے پڑھنا چاہیے، وہ یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تعالیٰ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں معاف فرما دے۔ باقی اعمال جو نمازیں ہیں، نفلی، قرآن پاک کی تلاوت، تسبیح یا دعا، یہ سب اعمال کرنے چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں خوب دعا کرنی چاہیے۔ شب قدر میں فرشتوں کا اترنا۔ شب قدر میں سارے فرشتے اترتے ہیں، ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں کہ جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور یہی وہ رات ہے جسے رات فرشتے ان کاموں کو سر انجام دیتے کے لیے اترتے ہیں، جن کا فیصلہ اللہ اس سال میں فرماتا ہے۔ کس رات میں؟ شب قدر میں، شب بارات میں نہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے روح الامین ہر کام کے لیے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔